کربلا میں مولا حسین ابن علی اور ان کے اعزاء و اصحاب شہید ہو گئے اور وہ دفن ہو گئے، لیکن مولا حسین ابن علی یہ انتظام کر کے آئے تھے کہ اگر ہم وہاں دفن ہو جائیں، قتل ہو جائیں، تو ہمارا میسج اور پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور وہ انتظام کر کے آئے تھے، لہٰذا اپنے بچوں کو ساتھ لائے تھے، اپنی بہنوں کو ساتھ لائے تھے، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام جو بیمار تھے اور اس وقت جہاد ان پر ساکت تھا، وہ بچ گئے۔ ان لوگوں نے پھر مشن امام مولا حسین ابن علی کو زندہ و تابندہ کیا، اور ان کے جو خطبات تھے راہ کوفہ و شام میں اور درباروں اور بازاروں میں، ان خطبوں نے ان لوگوں کی آنکھیں کھول دی، اور وہ جس کو باغی یزید بنا رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ باغی نہیں ہے، وہ نواسہ رسول ہے اور یہ رسول کا خاندان ہے۔ تو لوگ پھر بیدار ہوئے، اور خود جناب زینب سلام اللہ علیہا جب رہائی ان کو ملی ہے یزید کی قید سے، تو سب سے پہلا مطالبہ جو ان کا بیویوں کا تھا، خود بالخصوص جناب زینب کا، انہوں نے یہی کہا تھا اپنے بھتیجے امام سجاد سے کہ ہمیں ایک مکان خالی کرا کے دیا جائے جہاں ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کر سکیں، عزاداری کر سکیں۔ وہاں پر مجلس حسین ابن علی کو برپا کیا ہے، خود شام کے شہر میں آزادی کے بعد چند دن وہاں رہے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ سیاہ لباس پہن کر آتی تھیں اور وہ بیویوں کے پاس بیٹھتی تھی، ان کے مسائل کو سنتی تھی، جو کچھ ان پر ہوا وہ سارے مسائل بیویوں نے بیان کیے۔ تو یہ اتنا اثر ہوا ان خطبات کا اور ان کا کوفہ و شام کے دربار بازار میں جانے کا کہ لوگ بیدار ہو گئے، اور یزید کے خلاف لوگوں نے قیام کرنا شروع کیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اور حتیٰ کہ یزید بھی پھر مجبور ہوا کہ ان قیدیوں کو بھی جلدی رہا کر دے، کچھ زیادہ تھے پھر وہ رکھ نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو بعد میں حملے ہوئے ہیں، یزید نے جو ہے وہ مکہ پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، مدینے پر حملہ کیا ہے، یہ حملے صرف اس لیے کیے تھے کہ لوگوں نے اس واقعے کے بعد اس کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ تو یہ جو ہوشیاری اور یہ بیداری جو ہوئی، یہ مولا حسین ابن علی کی اس قربانی کا اثر تھا۔ جی بہت خوب۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک تو بہت بڑا اثر جو یہ ہوا کہ یہ جو آل ابی سفیان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی نقاب اپنے چہرے پہ لے لی تھی، امام حسین نے آگے بڑھ کر وہ نقاب ہٹا دی اور ان کے منافقانہ چہرے ظاہر ہو گئے۔ ایک تو یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ دوسرا یہ کہ قبلہ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شہداء ہیں اسراء آل محمد، ان کے خطبوں سے عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی، اور وہ سمجھے کہ حقیقی اسلام کے وارث یہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی نظر میں پہلے 5-7 سالوں 10 سال میں جو تبدیلی آئی ہو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے عزاداری کا قیام، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ فرمایا، در حقیقت یہی ہے، یہ کہ امام حسین کا میسج ہم پہنچاتے ہیں۔ آج بھی جب مجلس عزا ہوتی ہے حسین کے نام کی، تو اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اس میں قرآن کا ذکر ہے، آیات کا ذکر ہے، اور یہ جو ہم صدیوں سے اس بات کا اقرار کرتے آ رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ حتی اتاک الیقین۔ اب یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے سلام کرتے ہیں، ان کی زیارت، اور یہ ایک توسل کا سلسلہ ہے، در حقیقت یہ وہی ہے کہ دین کا شعور امام نے پیدا کیا، اور یہ بڑے لوگوں کے لیے فرق نہیں پڑتا، خدا کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ 100 سال کے بعد سمجھیں، 1000 سال کے بعد سمجھیں، کم تر اور بیشتر۔ بڑے انسانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ اس حقیقت کو انسانوں تک پہنچا دیں، ان کے ذہنوں سے غفلت کے پردوں کو اٹھا دیں۔ لہٰذا یہ جو ایک بیداری، ایک تفکر کی بیداری آئی، ایک شعور کی بیداری آئی، اور یہ بیداری کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ کچھ جو ہے وہ اثرات ہوئے، بہرحال اس کے جذباتی اثرات ہو رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خون
قرآن کا ایک اثر جو اس کو ایموشنل ریئیکشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس روز جس روز امام کی شہادت ہوئی، بنی بکر بن وائل کی خاتون جو ہے وہ تلوار لے کے اٹھی اور اپنے ہی میرا مطلب ہے ساتھیوں کے خلاف، اور یعنی ایک شعور پیدا ہوا. اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں، توابین کی تحریک ہے، اس کے بعد مختار کا قیام ہے، یہ وہ ایموشنل اثرات تھی جو سید الشہداء کی مظلومیت کے نتیجے میں بالآخر جو انسان سنے گا فرزند پیغمبر اس انداز سے قتل ہوئے ہیں، اس کو یہ اظہار کرنا چاہیے. اصل نقطہ وہی ہے، شعور کی بیداری ہے، افکار کی بیداری ہے جو سید الشہداء نے قائم کی، اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ اس عزاداری کی وجہ سے دین کی تحریک جو ہے اس کو تھوڑی دیر بعد ایک بریک پر جانے والے ہیں. قبلہ یہ میں آپ سے جی میں ایک تو یہ ہے کہ اس کربلا کے معرکہ میں جہاں مردوں کا بہت اس میں دخل ہے اور ان کی قربانی ہے، وہاں پر خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اس میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو رول اور کردار ہے، شریکت الحسین بھی قرار پائی ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت الحسین، اور اسی طرح ام وہب ہیں. اور تو خواتین کے بارے میں یہاں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو سوال آپ نے پہلے کیا تھا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں بعد میں، میں یہ عرض کروں گا کہ کربلا کے واقعے کے بعد جتنی بھی اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں ان تحریکوں میں حسین ابن علی کا نام ضرور لیا گیا ہے. جتنی بھی تحریکیں جہاں جہاں بھی اٹھی ہیں اس میں مولا حسین ابن علی کا نام لیا گیا، اور ہر محرک نے، تحریک لانے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حسین ابن علی کی طرح لڑوں گا، میں ان کی طرح قیام کروں گا، میں ان کی طرح استقامت کروں گا. حتیٰ کہ آج اس دور میں بھی ہمارے اس دنیا کے سب سے بڑے انقلاب اسلامی کے جو ہیرو ہیں، جو بنیان گزار ہیں، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمارا انقلاب اسلامی کامیاب نہ ہو سکتا. ہمارے نوجوانوں نے درس شہادت علی اکبر سے لیا ہے، اور ہماری عورتوں نے درس استقامت جناب زینب سے لیا ہے. تو دیکھیں یہ اثرات آج تک جاری و ساری ہیں، اور جتنی بھی اصلاح ہو رہی ہے یہ اسی واقعہ کربلا کا نتیجہ ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو عزیزان گرامی، ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، تو ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. خطبات حضرت بی بی زینب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عزیز صاحب کے ساتھ بدھ جمعرات جمعہ کی رات 8 بجے صرف دار ٹی وی پر. میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے. اہل بہشت کے سرداروں کے 2 اہم کردار اور بے مثال کارنامے، صلح امام حسن اور قیام امام حسین، اور ایک مستند تحقیقی اور علمی پروگرام صلح اور قیام علامہ سید عباس آبادی کے ساتھ ہر پیر، منگل اور بدھ کی رات 7 بجے. یا مظلوم یا امام یا حسین یا شہید یا مظلوم یا امام یا حسین یا شہید یا مظلوم یا امام یا حسین یا امام المظلومین یا حسین یا امام المظلومین یا حسین یا حسین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں چہلم سید الشہداء کے موقع پر جو خاص پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. تو چہلم سید الشہداء کے بارے میں کچھ میں بات کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیتیں ہیں ان سے سوالات بھی کریں گے اور آپ کی قائلیں بھی لیں گے اور آپ کے سوالوں کے بھی وہ جواب دیں گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں کے بعد سرزمین شام کی سیاسی و اجتماعی فضا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یزید لعین بھی اظہار پشیمانی کرنے لگا اور کربلا کے واقعے کو صرف ابن زیاد کی طرف نسبت دے کر اس پر لعنت کرنے لگا. امام سجاد علیہ السلام نے سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں رہیں اور اگر آپ چاہیں تو مدینہ واپس جا سکتے. امام نے یزید سے مطالبہ کیا کہ شہداء کے سروں کو ہمارے حوالے کیا جائے. جو چیزیں لوٹی گئی ہیں خصوصاً وہ پارچات اور دوسری روسری اور دیگر جو چیزیں ہیں مثلا گردن بند جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقدس ہاتھوں سے بافت ہوئے تھے واپس کیے جائیں. امام سجاد علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چاہتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء کی بنیاد شام میں ہی رکھی جائے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی مجالس سے عزاداری برپا کرنے کی اجازت دی جائے. حکومت کی طرف سے اجازت ملی. اسیران آل محمد نے 7 دن تک یا بعض روایتوں کے مطابق 3 دن تک دارالحجارہ شام میں مجلس عزا برپا کی. بہت سی خواتین نے ان مجالس میں شرکت کی. ذکر حسین اور یاد حسین اور شہداء کی یاد لوگوں کے کانوں تک پہنچی. لوگوں کے جذبات و احساسات اس حد تک پہنچے کہ حکومت یزید کو خطرہ لاحق ہو گیا. 7 دن کی عزاداری کے بعد 8ویں دن مدینہ روانہ کرنے کے لیے حکومت نے اقدام کیا، لیکن یہ کاروان پہلے کربلا تشریف لایا. وہ 40 کے موقع پر 3 دن کربلا میں رہے اور عزاداری کرتے رہے. بعض روایتوں کے مطابق اسی موقع پر سروں کو کربلا میں دفن کیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری. وہ عطیہ اوفی کے ساتھ اور کچھ بنی ہاشم کے بھی خاندان کے افراد تھے، ان کے ساتھ وہ کربلا پہنچے ہوئے تھے. اور جب یہ اسرا آل محمد کا قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں پر 3 دن عزاداری کی. امام سجاد علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا جابر ہا ہنا واللہ قتلت رجالنا وذبحت اطفالنا وصبیت نساؤنا وحرکت خیامنا. اے جابر، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہماری خواتین کو قیدی بنایا، ہمارے خیموں کو جلایا گیا. جب یہ اسرا کا قافلہ مدینہ کے باہر پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈالا گیا. امام نے بشیر ابن جزلم سے کہا: خدا تیرے باپ پر رحم کرے، وہ شاعر تھے، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا: فرزند رسول، ہاں میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں. فرمایا: جاؤ مدینہ میں جا کر ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی خبر دو. بشیر کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے مدینہ میں وارد ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے پاس پہنچا. میں نے اونچی آواز میں گریہ کیا اور یہ شعر پڑھے: یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمئی مدرارو. اے مدینہ کے لوگوں، تم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ حسین قتل ہو گئے، اسی لیے میرے آنسو بارش کی طرح برس رہے ہیں. الجسم منہ بکربلا نزرج
والراس منہ علی القنات یدار، حسین مظلوم کا جسم اقدس تو سرزمین کربلا میں خون میں غلطاں تھا، اور سر اقدس نو کے نیزہ پر اویزاں شہر بشہر پھرایا جا رہا تھا۔ بشیر کے